مصطفیٰ کمال پاشا، جنہوں نے 1923 میں ان کی حکومت بن گئی اور رہی ان کی تقریباً آپ کہہ لیں 16 سال تک، 1938 تک رہی، اور انہوں نے یہ خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ ان کا کہ نہیں بھی اب یہ کوئی خلافت کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس نام کی ہے۔ لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے پھر تو یہ کیا کہ فاشزم کی طرح فاشسٹ سیکولرزم انہوں نے کی، کہ زبردستی سیکولرزم ہو، اور اس سے پہلے جو مذہبی ادارے تھے ان سب کو بھی انہوں نے ختم کیا، اور پھر مسجد کا بھی کنٹرول مصطفیٰ کمال نے کر لیا تھا۔ تو یہاں تک آ کے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی۔ تو جناب اب یہاں پہ تو ان کی کہانی تو ختم ہو گئی۔ کچھ پہلو بس صرف دیکھنے کے، تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کے نظام کیسا تھا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں عبرت ہوگی کہ ہمیں کس طرح ڈیولپ کرنا ہے۔ ایک تو عثمانی ملٹری ایک تھی، ان کی انتہائی منظم ملٹری تھی، اور یہ سلطان کا اگلے صفوں میں جنگ کرتے تھے، شروع میں ایسا ہی تھا۔ آذربائیجان سے لے کے ہنگری تک، اور پھر اب شمال سے جنوب میں جائیں تو یوکرائن سے لے کے سوڈان تک سلطنت عثمانیہ فتح کر چکے تھے۔ یہ 1299 to 1566 تک کا پیریڈ تھا۔ لیکن پھر سلاطین میں عیش پرستی آ گئی، اور حرم میں ان کو قفس کے اندر ایک پنجرے کے اندر رکھے رکھا ان کو، اور پنجرہ بھی کیا تھا، بہت بڑا ان کا ایک محل ہی تھا۔ وہ محل آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں استنبول کے اندر، آپ جا کے ابھی بھی آپ گوگل میپ سے آپ کو پکچرز مل جائیں گی آپ کو، اور ویسے ہی آپ سرچ کر کے آپ دیکھ لیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو خود فوجی بغاوتیں ہوتی رہیں، بڑے اخراجات ہوتے رہے، اور کمزور اکانومی ہونے لگی تھی۔ یہ 1566 to 1924 تک حالت یہ ہوئی۔ اچھا دوسرا آپ دیکھیے، ایک ان کا دوشیرما سسٹم تھا اور ینگچری تھی۔ یہ کیا تھی؟ دوشیرما سسٹم یہ تھا کہ وہ بچوں کو کی ریکروٹمنٹ کرتے تھے، اور آزادی سے عیسائی والدین بھی کاوش کرتے تھے کہ ہمارے بچے آ جائیں اس میں، اسے ریکروٹمنٹ میں۔ تو بس ایک نام کے طور پر وہ بادشاہ کے غلام ہوتے تھے، لیکن ان کو بڑی عزت ملتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ پروموٹ ہوتے 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 وہ بن جاتے تھے اچھی پوزیشنز میں۔ تو یہ خاص طور پہ بلقان کا ایریا ہے، جو کہ آج کل البانیہ اور بوسنیا کا یہ ایریا ہے، یہاں کے لوگ۔ اچھا پھر اسی طرح جارجیا، پولینڈ، یوکرائن، رومانیہ، کروشیا، سربیا، اور ایون رشیا کے بھی بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو سلطنت عثمانیہ کے پاس لے آتے ہوتے تھے کہ جناب آپ اس کو کریں، آپ اپنے اس میں، تاکہ وہ پروموٹ ہو کے، تاکہ ان کو بھی سٹیٹس مل جائے، تو کرتے ہوتے تھے۔ اچھا ان کیا ہے کہ ایک بڑا اچھا ڈیولپ تھا کہ ملٹری کے اندر بھی عربی اور ترکی زبان، اور پھر مذہبی تعلیم، اور پھر ملٹری ٹریننگ، یہ سب چلتا ہوتا تھا انہی بچوں کا۔ پھر ڈپارٹمنٹ میں اسپیشلائزیشن یہ سلطنت عثمانیہ نے کی تھی۔ ایک تو شاہی محل، پھر کتابت، مذہب اور فوج، ہر چیز کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنا دیے تھے، اور ہر ایک کے اپنے پالیسیز اینڈ پروسیجرز یہ بنا دیے تھے۔ اسپیشلی سلیمان قانونی صاحب جو بادشاہ تھے، جو 1566 میں فوت ہوئے، تو انہوں نے یہ بنا دیے تھے پروسیجرز۔ ینگچری یہ آپ دیکھیے ترکی زبان میں نے لکھا ہوا ہے، اس میں یہ انگلش میں نہیں ہے، اس لیے اس کو لکھنے کا ذرا طریقہ کچھ اور طرح سے ہے ترکی والوں کا۔ تو ان کی ملٹری نے یہ کیا تھا کہ سلطان کے ایک اپنے کمان میں ملٹری ہوتی تھی، یعنی سلطان کے انڈر ہو، یعنی اس میں کوئی جنرل نہ ہو بلکہ صرف سلطان ہی ہوگا جنرل۔ تو شروع سے یہی ہوا تھا، لیکن پھر ینگچری جب خود زیادہ ڈیولپ ہو گئی اور سلطان کمزور ہو گئے اور محض حرم تک کی حد تک محدود ہو گئے، تو پھر ینگچری کی حکومت چلتی رہی، آج تک موجود ہے۔ ایک انہوں نے ایک بڑا اچھا ڈیولپ کیا تھا ملٹری، سپورٹس، ہاسپٹل، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، یہ ینگچری میں تھا، اور ان کی سیلریز بھی زیادہ تھی۔ تو یہ کس طرح سے بڑی ڈیولپ کی تھی سلطنت عثمانیہ میں۔ لیکن پھر جمود اور زوال کے دور میں ینگچری نے خود ہی بغاوتیں کر دی تھی، کیونکہ اب وہ
سلطان کو وہ ہٹا کے نئے سلطان کو رکھنا چاہتے تھے. اچھا انڈیا کی کہانی بھی یہی ہوگی اور ایران کی بھی یہی ہوگی, آپ کو نظر یہی آئے گا کہ مسلسل یہی ہوتا رہا. اچھا دوسری طرف دیکھیے سلطنت عثمانیہ میں اور کیا چیز تھی. ایک تو شاہی محل اور حرم, اس کی ڈیٹیل وہی جو میں عرض کر چکا کہ اس میں خواتین ہوتی تھیں, مائیں, بیویاں اور خوبصورت لونڈیاں, اور دور جمود اور دور زوال میں شہزادوں کی زندگی سوائے عیاشی کی اور کچھ نہیں ہوتی تھی. قفس یعنی جو ان کا انہوں نے پنجرے میں شہزادہ, اب پنجرا بھی جو وہ کافی بڑا ہوتا تھا, کہ پنجرا بہت بڑا ہوتا تھا, اتنا بڑا کہ آپ کہہ لیں بہت بڑا محل, اور بس وہیں پر رہو. اب ہوتا یہی تھا کہ بھائی بیٹا کزن میں آپس میں بغاوتیں ہوتی تھیں اور آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے, اور محلاتی سازشیں وہاں سے اصل میں یہ لفظ ایجاد ہوا کہ وہ چلتا ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ فوت ہونے لگا یعنی بہت بیمار ہے, تو اب وہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے چکر میں, یا اپنے کزنس بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کو مل جائے بادشاہ, تو وہ ایک دوسرے کو مارتے ہوتے تھے. یہیں سے محلاتی سازش کا کانسیپٹ یہیں سے آیا, اس سے پہلے بھی ہوتا ہوگا. تو یہ لفظ اصل میں فارسی میں اور پھر اردو میں یہ اس طرح سے لفظ آیا. اچھا انڈیا میں بھی یہی صورتحال ایسی رہی ہے. اچھا اگر تو وہ آپس میں لڑتے نا دونوں بھائی یا کزنز مل کے آپس میں, تو معاملہ ختم ہوتا. لیکن وہ ہوتا یہ تھا کہ پھر ہر ایک کی اپنی ملٹری ہو جاتی تھی اور دوسرے کی اس کی ملٹری, اور وہ آپس میں ملٹری ایک دوسرے سے وہ ہوتے تھے, اور اسی طرح سے ملٹری آپس میں ڈیوائیڈ ہو کے ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے چلتے تھے. تو ایسا ہی صورتحال رہی ہے. ایک ڈپارٹمنٹ شیخ الاسلام تھا جو کہ ایک مذہبی مشاورت ایڈوائزری کے طور پر وہ ہوتے تھے اور بادشاہ کی غلطی کو وہ واضح کرتے تھے. تو یہ جب عروج کا دور تھا تو اس وقت حکومتی ڈپارٹمنٹس کا ایک یہ پورا احتساب جس میں آپ اکاؤنٹیبلٹی اور آڈٹ آپ کہہ لیں, تو یہ اس زمانے میں کرتا ہوتا تھا. اگر شریعت کے خلاف کوئی احکامات ہوتے تھے تو اس پہ خود شیخ الاسلام جو ہیڈ ہوتے تھے ان کے, وہ اس کو منسوخ کرتے تھے کہ یہ جناب یہ طریقہ غلط ہے, اور پھر خود سلطان وہ آ کے بڑی معذرت کرتا تھا کہ ہاں جی یہ غلطی ہے, وہ ٹھیک کر لیتے تھے. تو یہ ڈیولپمنٹ میں تھا. لیکن جب پھر جمود کا دور آیا تو پھر امکانہ فتوے آنے شروع ہو گئے. یعنی خود شیخ الاسلام نے, یعنی اس کی آپ ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک بار انگلینڈ کی ملکہ نے ایک گفٹ کے طور پر ان کو ایک بہت بڑی ایک گھڑی بہت بڑی سی دے دی گفٹ کے طور پر. تو بادشاہ کو کہا اب اس کو کیا کروں, چلو یار اس سے ٹائم صحیح پتہ چل رہا. تو انہوں نے ایک اونچی جگہ پہ ایک پورے چوک میں جو ہے وہ رکھ دی تھی تاکہ چلو لوگوں کو ٹائم مینجمنٹ کا طریقہ ہے. تو یہ کیا تھا. تو اب وہ شیخ الاسلام نے یہ دیکھا, کہا یہ تو بھئی یہ تو ایک بدعت ہے, یہ کوئی نئی چیز ایجاد ہو گئی ہے, اس کو توڑو, اور حکم دیا اور توڑ دیا اس کو. تو امیجن کریں اس طرح کے فتوے آنے شروع ہوئے. تو ابھی آپ کے ذہن میں بھی کئی فقہا کے کئی فتوے جو آپ کو لگیں کہ یار یہ بڑی معقول نامعقول قسم کی چیزیں, تو وہ اس قسم کے فتوے آئے. ایک ملت سسٹم یہ ڈیولپ کیا گیا تھا سلطنت عثمانیہ کے کچھ ٹائم میں, اور یہ اسپیشلی وہ ٹائم ہے کہ جب یہ سلطنت عبد المجید صاحب نے 1839 to 1861 میں یہ کیا تھا. تو اس میں انہوں نے ملت سسٹم کیا تھا. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے لیے قانون یا عموماً فقہ حنفی کے مطابق ہی چل رہا تھا, لیکن فرقہ پرستی غیر قانونی قرار دی تھی. ہاں انہوں نے ایک ایکسیپشن یہ کر دی تھی کہ دروز فرقے کی وہ رکھا تھا. یہ دروز فرقہ آج کل بھی لبنان میں موجود ہے, اور یہ وہی اسماعیلی شیعہ حضرات کا ایک فرقہ الگ ہوا تھا, تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن باقی اور فرقہ پرستی کو سلطنت عثمانیہ نے روکا کہ نہیں بھی یہ کوئی فرقہ نہیں بنے. غیر مسلم افراد میں مکمل مذہبی آزادی تھی, اور خاص طور پہ کیتھولک, آرتھوڈاکس فرقے اور یہودی ہر ایک کی اپنی اپنی انہوں نے ایک ان کی عدالتیں الگ بنائی تھیں. انہی کے ہی جج ہوتے تھے جو ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے کے فیصلے وہ خود ہی کرتے تھے. یعنی کیتھولک آبادی ہے تو کیتھولک جج ہی ہوگا, وہی ان کے مسئلے حل کرے گا. آرتھوڈاکس ہے
تو آرتھوڈاکس زیادہ تر یونان میں تھے، گریس میں، تو وہ وہیں تک ہی رہے گا. اس طرح یہودیوں کا یہودیوں کے یہاں قانون یہ بہت پرانا چلا رہا تھا، حلاقہ. ان کی بکس، ان کے فقہا نے جو لکھی تھیں، ٹھیک ہے بھی اسی کے مطابق ان کا قانون ایسے ہی چلے. کرسچنس کے لیے الگ، کمیونٹیز کے لیے قوانین الگ بنے، کیتھولک، آرتھوڈاکس اور آرمینی کرسچن. آرمینی فرقہ بھی ایک الگ ہو گیا تو ان کے یہاں، تو ان سب کے لیے الگ الگ، جہاں پہ جس کا جو ہے، جس فرقے پہ جس میں بھی ہیں، ان کا طریقہ ویسے ہی رہے. اور سائیڈ افیکٹس پھر اس کے یہ ہوئے کہ کرپٹ لیڈرز اور سرکاری اہلکاروں میں استحصال جب آیا تو انہوں نے یہ کرپشن کرنی شروع کی. مثلا ایک، یعنی اب وہ ظاہر ہے کہ غیر مسلم حضرات کو بھی زیادہ وہ کر رہے ہیں، تو غیر مسلم حضرات میں بھی اگر ان سے بھی ہاں بھی تم یہ پیسے اتنے دو تو تمہارے لحاظ سے ہم قانون بنا لیں گے، یا اس کے مطابق تمہاری عدالت میں ایسے فیصلہ کرا لیں گے. تو یہ کرپشن بھی سائیڈ افیکٹ یہاں سے آئے انفارچونیٹلی. یعنی ایک طریقہ تو اچھا تھا کہ ہر مذہب کو ان کی مکمل آزادی ہو، لیکن اس سے پھر ایسی حرکتیں، ظاہر ہے کہ نیت خراب ہو تو پھر ایسے ہوتے ہیں. تو اب آخری سٹیپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاقی انحطاط یعنی کیا تھا، جس کے سے زوال کیوں ہوا سلطنت عثمانیہ. ایتھیکلی معاملات، دنیا پرستی، کرپشن، غیر اخلاقی حرکتیں، تو اسی کرپشن کے نتیجے میں فائنینس ان کی تباہ ہونے لگی تھی. علمی جمود کو دیکھیے، تقلید کا اصول اختیار کر لیا تھا کہ سابقہ علماء کے اقوال کو رٹنا اور پھر اپنے جبڑوں کی طاقت سے دہرانا، بس اتنا ہی کام ہے. یعنی علمی کام بس اتنا ہی تھا. جدید علم کوئی اگر آتا تو اس پہ بڑی مخالفت ہوتی. اس کی یہ کلاک کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ کلاک کو خود شیخ الاسلام نے توڑوا دی تھی، اور ایک یہ پرنٹنگ مشین جو ہے جب وہ آئی تو اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. نہیں بھی یہ تو ایک نئی چیز ہے، چھوڑو پرے، بس وہ جس طرح ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں کتابیں ویسے ہی لکھو. یہ ایک ایگزامپل ہے. صنعتی انقلابات یورپ میں چل رہے تھے، انڈسٹریل ایوولوشن ہو چکا تھا، لیکن ترکی والوں نے یہ ایک سلطنت عثمانیہ میں انڈسٹریل ایوولوشن کو قبول نہیں کیا کہ نہیں بھی کوئی انڈسٹری یہ نہیں. اچھا، اس کا پھر رزلٹ یہ ہونے لگا کہ پھر وہ یہی پروڈکٹ یورپ سے آ کے پرچیز کر کے کرنے لگے اور پیسے ادھر جانے لگے. سلاطین کی عیش پرستی، جیسا کہ ابھی مثالیں تھیں، اور خانہ جنگیں یہ ہوتی رہتی تھیں. ایک شہزادہ دوسرے شہزادے سے جنگیں کر رہا ہے، اور اگر تو اکیلے کرتے تو چلو جو مرتا ایک مرتا ایک جیتتا، لیکن وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ملٹری بن جاتی ہے، آپس میں لڑتے تھے. اور حرم میں نظر بندی اور عیش پرستی بس وہی ان کی عادت بن گئی تھی، تو پھر رزلٹ ایسا ہونا ہی تھا. اچھا، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا، یہ بہت سارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. تب اس میں بڑی کہانیاں کئی لوگ وہ بیان کرتے ہوتے ہیں، جناب یہ یورپ کی، یہ انگریزوں کی سازش ہے، یہ فرانس کی سازش ہے، یہ جرمن کی سازش ہے. لیکن اس میں آپ یہ سوچئے کہ ہماری یہ محلاتی سازشیں یہ تو ہمارے بھی تو کرتے تھے نا، سلطنت عثمانیہ والے بھی کچھ نہ کچھ سازشیں وہ بھی کرتے ہوتے تھے یورپ میں، تو وہ ناکام رہتی تھی اور ان کی سازشیں کیوں کامیاب ہوئیں؟ تو اصل وجہ کیا تھی کہ ہماری آپس میں جنگیں اور اخلاقی انحطاط وہ تھی اصل ریزن. یعنی ہوتا یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ خود اگر سازش کرتے وہ کامیاب نہیں ہوتی تھی، یورپ والے اگر کوئی سازش کرتے تو کامیاب ہوتی تھی، اس لیے کہ خود آپس کی لڑائی جھگڑے اور آپس کی کرپشن وہی ہو گئی تھی. تو اب ہونا یہ کہ یورپ ایک کمپنی نے کہنا ہاں بھائی تم ہم سے یہ پرچیز کیا کرو یہ چیز اتنے کی، اور تمہیں ہم اتنا حصہ دے دیا کریں گے. تو جناب اب وہ بیوروکریٹس یہی حرکتیں کرتے اور فنڈ اس طرح سے نکل کے، یعنی قوم کو فائدہ نہیں ہونا لیکن کچھ لوگوں کو ملنا بس. تو بس یہی اصل حرکت تھی، یہی کرپشن ہی تھی، اور آپس میں پھر ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، تو اس کا پھر رزلٹ یہ ہونا ہی تھا کہ سلطنت عثمانیہ میں زوال آنا ہی تھا. اس کے برعکس
یورپ میں کیا حالت تھی کہ اگرچہ قدیم جہالت یورپ میں بھی تھی 1 to 1200 سی تک، لیکن پھر رینیسیا اور پھر ریفارمیشن اور انلائٹنمنٹ کی تحریکیں ہوئی، اور پھر انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو سیکھا، اور انہوں نے پھر ایک نئی نئی ایجادات بہت زیادہ ہو رہی تھیں، اسپیشلی سمندری جہاز بڑے اچھے بنا لیے انہوں نے، مشینیں بنا لیں اور انڈسٹریز بنا لیں، ان کی ریلوے، گاڑیاں، گھڑی، بجلی، اس طرح کی سب ڈیولپمنٹ یہ 1500 سے لے کے 1924 ان 400 سال کے عرصے میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگی۔ اچھا، سوشل سائنسز میں دیکھ لیجئے تو فائنینشیل مینجمنٹ کے یہ طریقے، اکاؤنٹنگ، آڈٹ، فائنینشیل انویسٹمنٹ، اس کے طریقے بھی اس زمانے میں ایجاد ہو گئے تھے، تو تب جا کے ان کے یہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ ان کی ملٹری اور بیوروکریسی میں بھی عروج آیا، کرپشن کو کم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، احتساب کرنے کے لیے یہ وہی آڈٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ اکاؤنٹیبلٹی آئے، جدید پالیسی، وہ نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے اور پروسیجرز نئے نئے ایجاد ہوئے، تو وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور پھر تو یہ ہوا کہ امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا تک پورا عروج آیا، لیکن انہوں نے خود غلط حرکتیں یورپینز نے کی کہ ریڈ انڈینز کی بڑی تباہی کی تھی امریکہ میں انہوں نے اور آسٹریلیا میں، اور افریقہ کے بہت سے لوگوں کو غلام بنایا۔ لیکن پھر ان کو شعور جب آیا تو پھر انہوں نے ان کو دوبارہ جتنے بچ گئے تھے ان کو چھوڑا اور ان کو اپنی قوم کا حصہ بنایا۔ تو یہ اس لیے امریکہ میں اب دیکھیے اور آسٹریلیا میں اس وقت آپ کو عروج نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں بھی زوال ہونا ہے کچھ عرصے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے ہی بنایا ہے۔ اچھا، متبادل تجارتی راستے، یہ وہ ہے کہ جو ابھی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، کولمبس نے امریکہ کی ریکوری کر لی، واسکو ڈے گاما انہوں نے جا کے ان یورپ سے لے کے افریقہ اور انڈیا اور وہاں سے تک، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈونیشیا اور چائنا تک راستہ آ گیا، تو 1498 کے پیریڈ میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کی اجارہ داری ختم ہو گئی پورے بزنس میں، اور یورپ اور ایشیا کا جب بزنس چلنے لگا تو ان کے ہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کولونلزم کے ذریعے افریقہ اور ایشیا میں، جیسا آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پھر یورپ میں فائنینشلی اس میں ان کو ایڈوانٹیج ملا، اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوا سلطنت عثمانیہ کو۔ اب دوسری طرف یورپی اثرات ایک یہ بھی ہوئے کہ رشیا ہر طرف سے عروج کرنا چاہ رہا تھا، اسپیشلی ان کا دور پیٹر دا گریٹ، یہ سب سے بڑے بادشاہ رشیا کے گزرے ہیں 1682 سے لے کے 1725 تک۔ تو انہوں نے سلطنت عثمانیہ پہ کئی الغاریں کی ہیں، اور کچھ نہ صحیح تو انہوں نے یورپ کا جتنا حصہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ میں تھا تو وہ نکل گیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اب کچھ چیزیں خریدی بھی، سمندری جہاز اور ریلوے اور یہ چیزیں خریدی تھیں، لیکن عثمانی سرمایہ کے ذریعے اب وہ رقم چلی گئی یورپ میں، تو یورپ بہتری میں آیا اور سلطنت عثمانیہ کمزور ہونی شروع ہوئی۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی، نفسیاتی غلامی اور کرپشن ہمارے ہاں جب ہوئی تو اب کیا ہوا کہ خود ایجادات کی بجائے یورپ سے امپورٹ کرنے کا شوق آیا، اور پھر ترکی میں فوج اور بیوروکریٹس میں دین سے بیزاری بھی آئی، اور یورپ سے نفسیاتی غلامی ایک اس طرح کی بن گئی، اور پھر اس کا رزلٹ ترکی میں ہوا سیکولر فاشسٹزم وہاں پہ آ گیا۔ پھر یہ 1923-24 کا زمانہ ہے، اور وہاں سے آج تک کافی حد تک موجود ہے۔ اچھا، وہ صرف ترکی تک ہی نہیں رہا، بلکہ اور بھی مسلمانوں کے ممالک کی سیم وہی سچویشن آپ کو نظر آئے گی، یعنی کہانی ایک ہی ہوگی، یعنی کہانی میں صرف اتنا ہی ہوگا کہ صرف کردار چینج ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو خود ڈیولپمنٹ کی کوشش نہیں کی، اپنے ایتھکس کو چھوڑ دیا، اپنے دین کی احکامات کو، تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ریزلٹ یورپ کا عروج ہونا ہی تھا۔ تو جناب انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اسی پیریڈ 1258 to 1924 تک کے پیریڈ میں ایران اور انڈیا میں پولیٹیکل کیا معاملات ہوئے۔ یہاں آ کے ہماری پولیٹیکل ہسٹری ختم ہو جائے گی۔
پھر ہم تہذیبی جمود اور زوال کے دور میں علم و فکر کی ہسٹری کیا گزری ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اسی پیریڈ میں جب ہمارے ہاں جمود تھا تو یورپ میں علم و فکر کیسے چلا، جس کی ابھی میں نے آپ کو یہ ریفارمیشن اور رینیسا اور انلائٹنمنٹ ان سب میں کیا ہوا وہاں کی ہسٹری بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں۔ لیکن مسلمانوں نے ایک بہت ڈیولپمنٹ کی، دعوتی تاریخ بڑے عروج پہ پہنچی یہ اس پیریڈ میں جب پولیٹیکلی ہم زوال میں آ گئے تھے، کہ اب دیکھیے منگول، پھر انڈیا، انڈونیشیا، ملیشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ، چائنا میں بھی آپ کر لیں، اور جاپان میں بھی کس طرح سے اسلام کی دعوت کی کوشش کی اور بڑی کامیاب ہوئی ہے۔ پھر ہمارے تہذیبی جمود اور زوال کے دور میں کیا تحریکیں پیدا ہوئی ہمارے ہاں، اور پھر اس کے رزلٹ میں کون سے فرقے اور دیگر مذہب بھی پیدا ہوئے ہمارے ہاں اسی پیریڈ۔ تو یہ سب کی ہسٹری آ کے ہمارا یہ تب جا کے 1924 تک کی ہسٹری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم آخری لیکچرز چلیں گے زوال کے اختتام کے بعد، پھر بہتری کا جو پیریڈ آیا ہے 1924 سے لے کے آج تک، تو یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جناب ابھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے، بلا تکلف آپ ای میل کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔